اللہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو وہ اسے آرام دیتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو وہ اسے سنبھالتا ہے، جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے رزق دیتا ہے، اور جب بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ گناہگار، نافرمان، بدحال، اللہ سب کو نوازتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ دو ہاتھ آتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا وہ انداز ہے جو کسی انسان میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، بس ہم پلٹنے والے ہوں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں روئے اور کسی نے نہ سنا مگر اللہ نے سنا۔ تم نے سب کچھ کھو دیا لیکن دل میں جو سکون آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تمہاری دعا میں تاخیر ہوئی، رد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے۔ تمہیں بچپن میں ایسے حادثات سے محفوظ رکھا گیا جو تمہیں تو یاد بھی نہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ تم گناہ کرتے گئے لیکن اللہ نے رزق بند نہیں کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم اسے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم تمہاری غلطیوں سے بڑا ہے، تم صرف پلٹ آؤ۔ جب سب تھک جائیں سننے سے تب اللہ کہتا ہے آؤ میں سنوں گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کے اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ آپ کی زندگی کی راہ میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کو کس رفتار کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ کبھی آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیر سے نہیں ہیں، آپ کو کسی بڑی اور پائیدار چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بس چلتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار ہے کہ ہر انسان کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔
ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، اے انسان، تجھے یہ تمام دکھ جھیلتے اور مشقتیں سہتے ہوئے بلا آخر اپنے رب کے حضور میں جا حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ تکلیف یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ بات بس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پھر ہمیں ان تمام تکلیفوں پر اجر دیا جائے گا جن کو ہم نے آسان طریقے سے گزارا ہوگا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پہ بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ آپ کیوں دل ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پہ اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ معذرت ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن یہ تب بے معنی ہو جاتی ہے جب اس کا استعمال صرف رسمی جملے کے طور پر کیا جائے۔ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھنے پر کہی گئی معذرت ایک معمولی غلطی کا ازالہ کر سکتی ہے، لیکن جب کسی کا دل کچلا جائے تو محض یہ کہنا کہ معاف کرنا ان کے درد کا مداوع نہیں کر سکتا۔ دل کچلنے کا درد جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ اذیت ہے جو آنکھوں میں نمی، راتوں کی بے سکونی اور اندرونی خاموشی میں بولتی ہے۔ ایسے وقت میں معذرت محض الفاظ کا کھیل بن جاتی ہے، جب تک اس کے پیچھے ندامت کا حقیقی احساس اور رویے کی تبدیلی نہ ہو۔ دل کو توڑنا گویا ایک قیمتی شیشے کو زمین پر پھینک دینا ہے۔
چاہے جتنی بار سوری کہہ لیا جائے، شیشے کے ٹکڑے دوبارہ جڑ نہیں سکتے۔ معذرت کو درد کے مرہم میں بدلنے کے لیے سچے خلوص، دل کی نرمی اور اعمال کی شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کچلنے کی تلافی صرف معذرت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ہوتی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زخم نہ دیا جائے جو کسی کی روح کو زخمی کر دے۔ اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹ کیوں نہ لگائے۔ اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ بھروسہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے توڑتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک بار ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی انسان پھر آپ سے ویسے تعلق نہیں رکھ سکے گا جیسے اس کا پہلے تھا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے آپ سے کچھ کہتے ہوئے شک یا کھٹکا ضرور ہوگا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ ملے۔ اس لیے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کسی کے بھروسے اور احساس سے نہ کھیلیں، کیونکہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔ راستے بدل جائیں تو نعم البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملے تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت، صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ کبھی کبھی نہ انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے ہمیشہ، دور تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے، اور مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کی اہم عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا،
اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ جب آپ کا دکھ برداشت سے زیادہ ہو جائے اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دے گا۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پر سکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ میں سکون اتارا ہے۔ جب آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں تو پریشان نہیں ہوتے، بس اللہ سے محبت بھری روشنی کی اس ایک کرن کی دعا کرتے رہتے ہیں، جو جانے کب باحکم خدا محبت سے منعکس ہو کر آپ کے آنسوؤں کو ایک کھلکھلاتی کوسے قزح میں بدل ڈالے۔ اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پر اتنا یقین کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ کے سوا کوئی راستے بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک میرے ساتھ اللہ آپ ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازے کھولیں گے، کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے فاصلہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ کا آپ سے نہیں۔ جسے آپ میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس ایک ہی پکار کی دوری پر ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ آپ اس پر توکل رکھ کر چلیں تو صحیح، آپ کی ایک دعا آپ کے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھیں، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔
اگر آپ بہت مشکل وقت میں ہیں تو سنو، گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے، کیونکہ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی اور جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ جانتے ہیں ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، اللہ ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونا چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ عمل آپ کس لیے کر رہے ہیں اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔ ہزار رشتے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کوئی آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں کیونکہ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکتی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے۔
مایوسی میں گھرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لو، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ تم گمان نہ کر سکو گے۔ وہ تمہیں منزل تک یوں پہنچائے گا کہ تم خوشی سے رو پڑو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے، اے اللہ تو بہت مہربان ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال، ہمیں ہدایت دے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔